اب ایک اور بات پہ تبصرہ، خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بھی جنگ احد ہی کے کانٹیکسٹ میں ہے، اور ویسے پھر ہر ایک کے لیے اس کا حکم عام ہے، آپ کے بعد سب رہنماؤں کے لیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کی وجہ سے تم ان کے لیے نرم دل ہو. لنتا، لام یہ نون لین لین نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ آپ صاحب خلق عظیم تھے. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صحابہ کرام کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر تم بد اخلاق ہوتے، فظ فے زوئے زوئے بد اخلاق، لفظی طور پر اس کا معنی ہوتا ہے گندا پانی جو غلاظت سے بھری ہوئی آنتوں کے اندر ہوتا ہے. آنتوں میں گندا پانی فظ کہلاتا ہے. تو بد اخلاق شخص کو اسی سے تشبیہ دی گئی کیونکہ اس گندگی کو دیکھنا نہیں چاہتا نا کوئی بھی، تو بد اخلاق شخص سے بھی کوئی ملنا نہیں چاہتا، کوئی اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم بد اخلاق ہوتے، بدخو ہوتے، بد کلام ہوتے، غلیظ القلب سنگ دل، غلظہ کہتے ہیں سختی کو، غین لام زوئے، سنگ دل ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو منتشر ہو جاتے تمہارے آس پاس سے. فے ضاد ضاد فض، یاد رکھیے کہ فے سے شروع ہونے والے اکثر افعال میں الگ الگ ہونے کا معنی پایا جاتا ہے، جیسے فک، فجر. اسی طرح فض الگ الگ ہونا، انفداد منتشر ہونا. لنفدوا من حولک، تو تمہارے پاس کوئی نہ رہتا، سب بھاگ جاتے، سب تمہیں چھوڑ جاتے. فاعف عنہم، تو ان سے درگزر کرو. واستغفر لہم، اور اتنی خیر خواہی کرو کہ ان کے لیے تمہارے دل سے دعائیں بھی نکلیں. وشاورہم فی الامر، ایسا معاف کرو کہ آئندہ بھی مشورے میں انہیں شریک رکھو. اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں شکست کا ایک بہت بڑا سبب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی تھی. اب جو شکست ہوئی تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا. اس موقع پر بعید نہیں تھا کہ آپ ایسی غلطی کرنے والوں کے ساتھ شدید سختی کا مظاہرہ کرتے اور انہیں سخت سزا دیتے، لیکن آپ نے کیا کیا کہ انہیں معاف کر دیا اور انہیں کچھ بھی نہ کہا، کوئی سزا نہیں دی. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ صحابہ کرام کی انسانی خطاؤں، کمزوریوں، بشری تقاضوں کے باوجود آپ ان کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. اور اگر آپ بد اخلاقی کا معاملہ کرتے یا سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے تو نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ سب واپس چلے جاتے، سب پھر کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے. لنفدوا من حولک، تم کو چھوڑ جاتے. تو نرم دلی صرف عام طور پر نہیں بلکہ غیر معمولی مواقع پر بھی بڑی ضروری ہے. ایک مسلمان رہنما کے لیے وہ عام طور پر تو نرم دل ہوتا ہی ہے، محبت کرنے والا، لیکن ایسے موقعوں پر بھی جبکہ شریک کار لوگوں سے غلطی ہو جائے پھر بھی نرم دلی کا ہی مظاہرہ کیا جائے اور اخلاق کی حدود میں رہ کر بات کی جائے. غلطی خواہ کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو قابل معافی ہے. میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، انسان ہونے کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی ان سے، لیکن اس کے باوجود چونکہ اس پہ حد نہیں ہے تو آپ نے ان پہ کوئی سختی نہیں کی، معاف کر دیا. لیکن چونکہ ایک گناہ تھا اس لیے فرمایا واستغفر لہم، بخشش بھی مانگو ان کے لیے کہ جو ان سے قصور ہو گیا ان کے لیے استغفار کرو. کتنی زبردست محبت کا اظہار ہے اس میں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرو، نرمی، عفو درگزر کا معاملہ، اور پھر ان کی اتنی خیر خواہی کہ ان کی غلطی پر ان کے لیے معافی بھی مانگو اللہ سے، ان کے لیے دعائیں ہی دعائیں. اس سے بہترین لیڈرشپ کا تصور کہیں اور نہیں پایا جاتا. اور پھر وشاورہم فی الامر، آئندہ بھی ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہو. غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، اس لیے اس غلطی کی وجہ سے انہیں مشورے سے محروم نہ رکھو، ان سے مشورہ
کرتے چلے جاؤ. وشاورہم فی الامر. اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف یہ رحمت اور بخشش اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سزائیں بھی دی. تو وہ سزائیں کیوں تھی؟ بعض اوقات آپ نے بد دعا بھی دی، وہ کیوں تھا؟ تو بات یہ ہے کہ جب تک غلطی ہو قابل معافی ہے، لیکن جب شر پسندی ہو تو وہ قابل معافی نہیں ہوتی. جب اس کا مقصد اسلام اور مسلمانوں کو نقصان دینا ہو، جیسے دو قبائل رعل اور زکوان، انہوں نے کیا کیا تھا؟ شر پسندی کی تھی کہ مسلمانوں کے چنے ہوئے پڑھے لکھے لوگ لے جا کر قتل کر دیے دھوکے کے ساتھ. اب یہ غلطی ایسی غلطی نہیں جس پر معاف کر دیا جائے، بلکہ اس پر سزا لازم ہے، اور ایسی سزا کہ آئندہ کبھی کوئی اس چیز کا تصور نہ کرے. پھر اسی طرح ایسے مواقع کہ جہاں مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد ہونے کا اندیشہ ہو، وہاں پر بھی سختی کی اجازت ہے. لیکن عام طور پر نیک نیتی سے کی جانے والی غلطیاں، نیک نیتی کے ساتھ، کہ صحابہ کرام نے کسی اس نیت سے مشورہ نہیں دیا تھا کہ باہر چلیں کہ مسلمان شکست کھائیں، وہ تو فائدے کے لیے ہی جا رہے تھے. تو جو نیک نیتی کے ساتھ، اچھا آپ کہیں گے کہ اب یہ نیک نیتی کہاں سے پتہ چلے کسی کی؟ وہ تو نیت تو اندر ہوتی ہے. تو نیت انسان کے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، انسان کے پچھلے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اب تک طرز عمل کیا رہا ہے، کہ اس سے پہلے بھی کیا وہ اسی قسم کے فتنے اٹھاتا رہا ہے، یا پھر وہ مخلص اور خیرخواہ تھا اور انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی ہوئی. اس لیے جو غلطی انسان ہونے کے ناطے ہو جائے، خواہ وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اسے معاف کر دینا چاہیے. اچھا، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ سربراہ کو یا ایک لیڈر کو ایسا اخلاق اختیار کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک سربراہ کے اندر وسعت قلب اور بلندی نہ ہو، اس وقت تک طاقتور اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی، مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. آپ دیکھیں کہ غلطی سے پاک کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، عام انسان سب غلطی کرتے ہیں. اب اگر ہر شخص کی غلطی کی وجہ سے آپ اس کو اپنے سے کاٹ پھینکے، اس نے یہ غلطی کی یہ گیا، اس نے یہ غلطی کی وہ بھی برا، اس نے یہ غلطی کی وہ بھی برا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ باقی کون رہے گا؟ آپ کی اپنی ذات. تو آپ نے خود کبھی نہیں غلطی کی، آپ خود معصوم ہیں، پھر تو اپنے آپ کو بھی کاٹ ڈالیں. لہذا اختلاف رائے، غلطی اجتماعی معاملات کا ایک حصہ ہے، اور اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ جو احسن صورت ہو، جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب تم پکا ارادہ کر لو، عزم کر لو، تو اللہ پر بھروسہ کرو. توکل علی اللہ. اب یہ حصہ جو ہے یہ متعلق ہے شاورہم فی الامر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی براہ راست رہنمائی میں، وحی میں معاملات طے کرتے تھے. تو پھر جب اللہ کی طرف سے آپ کو سب مشورہ مل رہا تھا تو صحابہ کرام سے مشورے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ مشورہ صرف ان امور میں ہوتا تھا جس کے بارے میں وحی کا حکم نہیں تھا، یعنی کوئی نص نہیں تھی، کوئی براہ راست حکم نہیں تھا. مثلا نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، اس کا چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، حتیٰ کہ بعض کے نزدیک کفر بھی ہے. اب جب نماز کا ایک حکم موجود ہے تو کیا اس پر مشورہ کیا جائے گا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ مشورہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز تو نماز ہے، آپ کو پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کا واضح حکم موجود ہے، مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی انتظامی امر ہو، یا جہاں وحی سے براہ راست کوئی حکم نہ ملتا ہو، جہاں شریعت کی کوئی نص موجود نہ ہو. پھر مشورے کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ سورت شورا مشورے کے نام سے ایک سورت آئی ہے، اور اس میں اہل ایمان کی خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات. کون سے معاملات؟ انتظامی معاملات، انتظامی مشورے سے طے پاتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص کے ذہن میں کوئی بات آئی اور وہ اس کو لے کے چل پڑا. اب آپ دیکھیں کہ یہ مشورہ جو ہے
یہ کس لیے کیا جائے؟ تاکہ سب مل کر چلیں، اکٹھے چلیں. اور پھر جس سے مشورہ مانگا جائے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ امانت دار ہے، وہ سچا صحیح مشورہ دے. المستشار مؤتمن. اور یہ حکم دیا گیا کہ جو مشورہ دے اسے چاہیے کہ صحیح مشورہ دے اور ایسا مشورہ دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عاقل سے مشورہ لو، ہر ایک سے نہیں، ہر ایک راہ چلتے سے مشورہ نہیں. مثلا آپ یہاں سے باہر نکلے اور کوئی شخص آپ کو مل جاتا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں اچھا میں گھر جاؤں یا نہ، نہیں، ایسے مشورہ نہیں. عقل مند سے، صاحب معاملہ سے. اب ایک شخص کا معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی کنسرن ہی نہیں، آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں، وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا؟ تو مشورہ کس سے لے؟ جن سے متعلق وہ امور ہے. مثلا ایک لڑکی کی شادی کرنا ہے، اس سے تو آپ پوچھ نہیں رہے کہ کریں یا نہ کریں، یا کس سے کریں اور کس سے نہ کریں، اور دوسرے تیسرے چوتھے سے آپ پوچھ رہے ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ غیر مفید بات ہوگی. یا جس شخص سے متعلق وہ چیز ہی نہیں، یا وہ اس معاملے کو سمجھتا ہی نہیں، اس کی حقیقت کو پہچانتا ہی نہیں، اس کی ضرورت کو جانتا ہی نہیں، صاحب علم ہی نہیں، اس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں. مثلا آپ بازار میں جا کے کوئی چیز خرید رہے ہیں، تو آپ کو کوئی شخص وہاں نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا میں خریدوں یا نہ، اچھی ہے یا نہیں. اب وہ آپ کو کیا بتائے؟ اسے خود بھی نہیں پتا یہ چیز اچھی ہے یا نہیں. بسا اوقات تو عورتیں کیا کرتی ہیں، دکان پہ کپڑا خرید رہی ہوتی نا، تو ساتھ والی عورت سے پوچھتے اچھا بتاؤ یہ اوریجنل ہے، یہ اچھا ہے، یہ مجھے اچھا لگے گا. اب ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے تو آپ مشورہ لے لیں. لیکن ایک شخص آپ کو پتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا، اور آپ اس سے مشورہ کر رہے ہیں. مثلا آپ دین سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ لے رہے ہیں کہ جسے دین سے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، وہ آپ کو کیا مشورہ دے گا کہ آپ دین سیکھو؟ ہو سکتا ہے الٹا منع کر دے. تو اسی طرح مشورہ کس سے کرنا چاہیے؟ جو مشورے کے قابل ہو، اہل ہو، جو اس سے متعلق ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عاقل سے مشورہ لو، عقل مند سے، اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی ہوگی. پھر اسی طرح مشورے میں صاحب مشورہ کو اختیار ہے کہ وہ مشورہ مانے یا نہ مانے. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر زیادہ لوگ ایک بات کہیں تو وہ مان لو خواہ وہ نقصان کی ہو. مثلا ایک شخص مشورہ کر رہا ہے 10 لوگوں سے، 6 لوگ کہتے ہیں کر لو، 4 کہتے ہیں نہیں کرو. اب وہ 6 کو چھوڑ کے 4 کی بات مانتا ہے تو مان سکتا ہے، اسلامی لحاظ سے غلط نہیں ہے. اسلامی لحاظ سے فیصلہ اکثریت کی بنا پر نہیں ہوگا، یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص کتنا قابل، عاقل، سمجھدار ہے. اسی لیے جو ہماری موجودہ جمہوریت ہے نا، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پڑھے لکھوں کا بھی ووٹ برابر ہے اور بالکل ٹوٹلی الٹریٹ ان پڑھ کا ووٹ بھی ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ معاشی ناہمواریاں آتی ہیں، اور جو ہو رہا ہے وہی ہوگا، اس لیے کہ آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ جو اس کے اہل ہی نہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب تم عزم کر لو، یعنی سب کے مشورے کے بعد جو مفید رائے ہے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لو، تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان لوگوں پہ بھروسہ نہ کرو جنہوں نے مشورہ دیا ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان مشورہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ سب بات سمجھ ہی نہیں رہے اور غلط مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کام کیا تو یہ سب میرے خلاف ہو جائیں گے. اس سے نہیں ڈرنا چاہیے انسان کو. پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر کسی بھی چیز میں مشورہ کرتے وقت خیر خواہی اور بھلائی ایک لیڈر کی نگاہ میں وہ نظر آتی ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی، تو یہاں وہ ڈکٹیٹر نہیں بنتا، بلکہ کیا کہا گیا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ. اس معاملے کا جو بہتر پہلو کرنے کا تم ارادہ کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے. توکل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو انسانی اسباب کو نہیں، اللہ کی ذات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں. مادی اسباب بھروسے کے قابل نہیں، بھروسے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے. اچھا، یہاں مشورے میں ایک آخری چیز بتاتی چلی جو استخارہ بھی مشورے کی ایک شکل ہے. استخارہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے مشورہ کرنا ہے. ان کاموں میں استخارہ نہیں ہوتا جن میں واضح حکم موجود ہے. مثلا حجاب ایک فرض کام ہے، سورۃ انزلناہا وفرضناہا. اب آپ حجاب لینا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ نہیں کریں گے،
کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ حجاب لینا چاہیے مجھے یا نہیں. تو یہاں استخارے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واضح حکم موجود ہے قرآن اور سنت میں. اسی طرح حرام کھانے سے منع کیا گیا. اب کوئی شخص کہ میں ذرا استخارہ کر لوں کہ میں سود لوں یا نہیں، تو اس میں استخارہ نہیں چلے گا. استخارہ بھی ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جس کا واضح حکم موجود نہ ہو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اللہ پہ بھروسہ کرو، اگر اس کی مدد آ گئی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے، خذلام خذلہ کا مطلب تو چھوڑنا، اگر وہ تم کو چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، تو کون ہے جو اس کے بعد مدد کرے تمہاری، اس کے بعد پھر تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا. اس لیے ڈرو اللہ سے، توکل اس پہ کرو، بھروسہ اس کی ذات پر رکھو، مدد اس سے آئے گی. لوگ تو صرف سبب ہوتے ہیں. اگر وہ مدد دینا چاہتا ہے تو وہ ایک سبب کی جگہ دوسرا سبب پیدا کر دے گا، لیکن اگر وہ مدد نہیں دینا چاہتا تو لوگوں کی مدد تمہارے کام نہ آئے گی. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے پھر جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد. اس لیے اس پر بھروسہ کرنا ہی کرنا ہوگا. اسی لیے پھر تاکید سے کہا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. ورنہ پیچھے کافی تھا نا کہ توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. دوبارہ فوراً یہ اگلی آیت میں کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ہی اصل مدد ملتی ہے انسان کو. اس لیے اسی پر بھروسہ رکھو اور لوگوں کے طرف سے پہنچنے والے نقصان سے یا مخالفت سے مت ڈرو. وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کر جائے. غین لام لام غل خیانت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خصوصاً مال غنیمت کی، یعنی عام خیانت کے لیے بھی آتا ہے اور مال غنیمت کی خیانت کے لیے بھی آتا ہے. کسی نبی کے لیے یہ جائز ہی نہیں، سوٹ ہی نہیں کرتا، اس کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے. یعنی کہاں نبی اور کہاں خیانت، اور وہ بھی مال غنیمت میں خیانت، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی خیانت کرے گا، يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لے آئے گا اس چیز کو جس کی اس نے خیانت کی ہوگی قیامت کے دن. وہ اسے حاضر کرنا پڑے گا. اگر کسی کے مال میں کسی کی چیز میں کوئی خیانت کی تو قیامت کے دن دینا پڑے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا پورا دے دیا جائے گا ہر شخص کو. وفا کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا دینا. ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی، جو کرتوت کیے ہوں گے. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. اب اس کا کیا پس منظر ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تھے، ابتدا میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، دشمن بھاگ رہا تھا اور لوگ غنیمت جمع کر رہے تھے. تو جن تیر اندازوں نے دیکھا کہ مال جمع ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اس اندیشے سے کہ ساری غنیمت ان کو نہ مل جائے جو لوٹ رہے ہیں اور ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں. تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ پوچھی کہ تم یہ جگہ کیوں چھوڑ کر آ گئے تھے. تو انہوں نے جواب میں کچھ عذر وغیرہ پیش کیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ظننتم انا نغل ولا نقسم لکم، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے سوچا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تمہیں حصہ نہیں دیں گے. تو غل مال غنیمت کی خیانت کی طرف اشارہ ہے. چونکہ جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں آیات آئی ہیں اس لیے اس کے پس منظر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے شان نزول میں. تو ارشاد الہی کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری فوج کا کمانڈر خود اللہ کا نبی تھا، سارے معاملات اس کے ہاتھ میں تھے، پھر تمہارے دل میں یہ خوف کیوں پیدا ہوا کہ وہ خیانت کرے گا؟ اس کو یہ بات پتا ہے کہ جو بھی خیانت کرے گا قیامت کے دن اسے لا کر رکھنا ہوگا، اس کا بدلہ دینا ہوگا. ایک اور روایت بھی بتائی جاتی ہے
کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت کی ایک چادر گم ہو گئی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اللہ کے رسول نے لے لی ہو. تو جنہوں نے یہ سمجھا ان کے لیے آئی کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اللہ کے نبی غنیمت کے مال میں سے خود کچھ لے لیں. پھر اس کے بعد ایک اور خیانت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بظاہر کسی کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کرے اور دل میں کھوٹ رکھے. یہ دل کی خیانت ہوتی ہے نا. اور دل میلا رکھے، دل کالا رکھے، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ. اور پھر جن لوگوں نے جنگ احد میں غلطی کی تھی وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، اور انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک ہم سے خفا ہوں اور انہوں نے ہمیں معاف نہ کیا ہو. تو بتایا گیا کہ نہیں، پیغمبر خیانت نہیں کرتا، وہ اندر اور باہر ایک ہوتا ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلم سربراہ کو، لیڈر کو ہر طرح کے بغض، نفرت، کینے اور حسد سے بالکل پاک ہونا چاہیے. جو لوگ اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں ان کے بارے میں اس کا دل بالکل صاف ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ان سے کوئی بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تو بھی ان کے خلاف دل میں کوئی بات چھپا کر نہ رکھے، اور آج کا دن ویسا ہی ہو جیسا غلطی سے پہلے کا تھا. اور اسی طرح اگر کچھ مسلمان اپنے سربراہ پر اعتماد کرتے ہوں تو اسے بھی ان کے اعتماد پر پورا اترنا چاہیے، اور ان کے بارے میں دل میں کوئی بھی برا خیال نہیں رکھنا چاہیے. کیونکہ جتنے صاف دل کے ساتھ لوگ باہم مل کر دین کا کام کریں گے اتنی ہی برکت زیادہ ہوگی. اور جہاں کدورتیں، نفرتیں، اختلافات پیدا ہو جائیں گے وہیں دین کے معاملے میں بے برکتی ہو جائے گی. اور نبی چونکہ نمونہ ہیں اس لیے امت کے لیے بھی یہی لازم ہے کہ وہ کیا کرے. امت کے اندر جو بھی رہنما ہوں، سربراہ ہوں، حتیٰ کہ استاد ہوں، کیونکہ استاد بھی ایک دینی رہنمائی کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے خلاف دل میں کوئی میل نہ رکھیں، کوئی نفرت اور بغض نہ رکھیں. اور اگر استاد کبھی شاگرد کی کسی بات سے ناراض ہو یا اس پہ سختی کرے تو اسے بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سختی کسی نفرت کی وجہ سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، جیسے بچوں کے دل میں آ جاتا ہے کہ ماں باپ ہم سے محبت نہیں کرتے. بعض اوقات جینوئنلی کہتے ہیں، بعض اوقات صرف ایک غلط فہمی ہوتی ہے. تو ماں باپ کو بھی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ان کا معاملہ پھر مختلف ہے. مگر دینی رہنما جو ہیں ان کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل بہترین نمونہ ہے. اور ان کے متعلقین کے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا باہم تعلق تھا، کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ امن و عاشتی سے رہنے والے، ایک دوسرے پر اپنا مال اور جان قربان کرنے والے. اسی چیز کا تو اجر بہت بڑا بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا این المتحابین فیہ، کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے المتبادلین فیہ، میری خاطر آپس میں ایک دوسرے پہ مال خرچ کرنے والے. کہ اگر ایک کی حیثیت اچھی ہے اور دوسرے کی ذرا کم ہے تو وہ صرف اپنے اوپر ہی نہ لے بلکہ دوسرے کی بھی ضرورت کا خیال کرے. یعنی صرف اپنا بھلا نہ سوچے، آس پاس رہنے والوں، اٹھنے بیٹھنے والوں کی ضروریات کو بھی دیکھتا ہو کہ وہ کس حال میں جی رہے ہیں. پھر اسی روایت میں آتا ہے المتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، یعنی میل ملاقات کرنے والے، کہ جس میں دنیا کا کوئی لالچ، کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی تجارت نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کی محبت میں. اور جتنا جتنا یہ کلچر عام ہوگا دین کے کام کرنے والوں میں اتنا ہی زیادہ دین کا فائدہ ہوگا. اور جتنا یہ کم ہوگا، آپس میں اختلافات ہوں گے، نفرتیں ہوں گی، بغض، حسد، کینہ، ایک دوسرے کے لیے برے جذبات، اتنا ہی دین کا کباڑا ہوگا. بظاہر پھر آپ کیا کیا عمل بھی کرتے رہیں، جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا عاملۃ ناصبۃ، کہ کام بھی کر رہے ہیں، تھک بھی رہے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں، جزا کچھ بھی نہیں اس کی. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ بالوں کو نہیں بلکہ دین کو مونڈ دیتا ہے. بغض جو ہے دلوں کے اندر میل کچیل. اہل ایمان، دین کا کام کرنے والے منافق نہیں ہوا کرتے کہ وہ ظاہر میں معاملہ کچھ کرے اور دلوں میں کچھ اور رکھیں. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ،
بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو وہ اس شخص کی طرح کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو؟ کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، وبئس المصیر، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رضا پہ چلنے والے اور اللہ کے غضب کے مستحق لوگ ایک جیسے ہو جائیں۔ دوسرا معنی کیا ہو؟ یعنی وہ مختلف ہوتے۔ مختلف کس طرح ہوتے ہیں؟ عمل سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں سخط کا لفظ آیا ہے، خلاف مرضی چیز، ناپسندیدگی، غصے کا پہلا درجہ، بڑے کا چھوٹے پہ غصہ کرنا، اور ایک غیظ بھی ہوتا ہے، پیچھے ابھی پڑھ چکے نا آپ چند دن، کاظمین الغیظ، یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے، غصے کا دوسرا درجہ، ایسی ناراضگی جو دوران خون کو تیز کر دے، بلڈ پریشر ہائی کر دے، غیظ۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ کمم باء بسخط من اللہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی ناپسندیدگی مراد ہے یہاں۔ ایک شخص وہ ہے جو اللہ کی پسند کے کام کرنے والا ہے، رضوان اللہ، اور ایک کون ہے جو اللہ کے ناپسند کے کام کرنے والا ہے۔ یہ دونوں کا نہ جینا برابر نہ مرنا برابر۔ اس کا مرنا کیسا ہے اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کام کرے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجے رکھتے ہیں، درجات یعنی ان کے لیول مختلف ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، پھر وہی بات آ گئی، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے کام اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔